آزاد کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ طے ہو ہی گیا ہے. لیاقت بلوچ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو تحفہ تن جو ہے آزاد کشمیر بھی دے دیا گیا اور جی بی بھی دے دیا جائے گا، اور یہ تحفہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کی صورت میں ان کو پیش کیا جا رہا ہے، نذرانہ جو ہے ان کو دیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اچھا آپ کو لیاقت بلوچ صاحب کی اس گفتگو پہ کوئی شک؟ نہیں، میں نے کہا کہ کسی کا نام لے کے کر دینے سے آسانی پیدا ہو جاتی ہے. کوئی شک ہے آپ کو اس میں؟ نہیں، مجھے کوئی شک نہیں. تو پھر بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں ووٹ ان کے پاس کتنے دن پہلے پورے تھے؟ ہاں، مطلب تقریباً 27ویں آئینی ترمیم آنے سے پہلے بھی ووٹ ان کے پاس. ہاں جی، اس میٹنگ سے پہلے بھی جو ایک مہینہ انہوں نے نون لیگ کو دیا تھا. ووٹ پورے تھے، لیکن جب ووٹ پورے ہوتے ہیں تو اچانک ووٹ کم بھی ہو جاتے ہیں. یہ ووٹ پورے جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کے پاس بھی تھے، اس سے پہلے جو وزیر اعظم تھے ان کے پاس بھی تھے، اس سے پہلے جو وزیر اعظم تھے ان کے پاس بھی تھے. ہاں جی، ایسے ہی ہے. یہ واحد اسمبلی ہے، بڑی معزز میری اسمبلی ہے کہ جن کے لوگوں کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے 4 دفعہ مختلف لوگوں کو تبدیل کیا ہے. ہاں جی. اور اپنے ضمیر کی آواز پہ کیا. ہاں جی. اسے ہم ضمیر کی آواز ہی کہیں گے. وہ ضمیر ہی ہوتا ہے نا. ہاں جی. جس کی آواز پہ وہ فوری تبدیل کر دیتے ہیں. ضمیر ایک جگہ کھڑا نہیں ہوتا، ہلدا رہتا ضمیر. تو ضمیر کی آواز پہ انہوں نے 4 دفعہ تبدیل کر دیا. عبدالقیوم نیازی صاحب آئے تھے. ہاں جی، وہ بھی. تنویر الیاس صاحب آئے. ابھی انوار الحق صاحب تھے. اب رٹھور صاحب ہیں. حالانکہ اس سے رٹھور صاحب سے پہلے نام کسی اور کا چل رہا تھا. ہاں جی. تو اچانک رٹھور صاحب آئے اور رٹھور صاحب کا نام فائنل ہو گیا. رٹھور صاحب اس آگے جگہ بیٹھ گئے ہیں. آج رٹھور صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر بن گئے. جی ایسا ہی ہے. بات بڑی سمپل سی ہے. کیا وہ کانٹوں کی سیج پہ بیٹھے ہیں یا پھولوں کی سیج پہ؟ کیا انہوں نے جو کام کیا ہے، جو انہوں نے ٹارگٹ اپنا اچیو کر لیا ہے، کیا اس ٹارگٹ کے بعد پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اب کشمیر ان کا ہے؟ بھائی کتنے دن رہ گئے ہیں؟ چند دن رہ گئے ہیں اس الٹیمیٹم کو مکمل ہونے میں جو آزاد کشمیر کی ایکشن کمیٹی نے دیا تھا. اور ایکشن کمیٹی کے دیے ہوئے ٹائم کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ مزید ہمیں کچھ ٹائم دو تو وہاں پر یہ ٹائم نہیں ملے گا. یہ آپ کو بالکل وہ بات بتا رہا ہوں جو آج وزیر اعظم کی حلف برداری کے بعد، حلف برداری تو نہیں، وزیر اعظم کی وہاں پہ ووٹنگ کے بعد ایکشن کمیٹی کا فوری اجلاس ہوا اور انہوں نے کہا کہ جناب اب یہ کہیں کہ جناب ہمیں 3 ماہ اور دیے جائیں. پھر 3 ماہ بعد کہا جائے گا جناب ابھی موسم اور باقی چیزیں دیکھ کر کچھ ٹائم اور دیا جائے. پھر اچانک کہا جائے گا اب تو جو نئے آئیں گے وہی دیکھیں گے، وہ دیکھیں، ان کا کام دیکھیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے ٹائم کے مطابق ہی ہم نے باہر نکل آنا ہے. اچھا. اگر وہ باہر نکل آتے ہیں تو پھر کیا پیپلز پارٹی سنبھالا دے سکے گی؟ اور جو نون لیگ نے اس اقتدار کی اس کشتی میں سوار ہونے سے انکار کیا ہے اور اقتدار کی اس کشتی میں وہ سمجھتے ہیں کہ بہت جلد سوراخ ہو جائیں گے اور یہ اقتدار کی کشتی ڈوب جائے گی، تبھی وہ اقتدار کی کشتی میں نہیں بیٹھے. نہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اقتدار کی کشتی کو چھوڑ دیتے؟ کس کا دل کرتا ہے؟ تو یہ بڑی کلیئر اور واضح ہے کہ اب پیپلز پارٹی کے لیے ایک بڑا امتحان شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں ان کے لیے ہر آنے والا دن اور پیپلز پارٹی کے لیے بھی ہر آنے والا دن، میرے پاس جو اطلاع ہے میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں. جی. خبر یہ ہے پیپلز پارٹی کو یہاں پر اتنا ٹف ٹائم اچانک سے ملنا شروع ہوگا اور اس میں مسلم لیگ نون اپنا پورا حصہ ڈالے گی تاکہ یہ ذہن میں نہیں رہے. یہ مجھے ایک ان کے ذمہ دار نے کہا کہ تاکہ ان کے ذہن میں یہ نہ رہے کہ ہم نے ایک محاذ جیت لیا ہے اور ہم دوسرا محاذ جو بآسانی فتح کر لیں گے. انہیں ایک محاذ پہ اتنا الجھا دو، انہیں ایک محاذ پہ اتنا متنازع بنا دو کہ یہ دوسرے محاذ تک جانے کے قابل ہی نہ رہے. وہ دوسرا محاذ جی بھی نہیں سمجھ رہے، وہ دوسرا محاذ جی بھی نہیں سمجھ رہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ دوسرے محاذ جو ہے وہ وفاق میں یا آئندہ پاکستان کی سیاست میں اپنا قد ایک بڑھانے کے لیے باقی چیزیں کریں گے. ذہن میں رکھیے گا کشمیر کی سیاست کا پاکستان کی سیاست پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. بہت سے ووٹ ایسے ہیں جو کشمیریوں کے ہیں، وہ پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کے انتخابات میں بھی ووٹ پڑتے ہیں. تو یہ وہی ووٹ ہوتے ہیں. تو یہ ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ اب
ایک لڑائی شروع ہونی ہے، کیونکہ ترمیمیں شرمیمیں تو گئیں مک، تو اب ان کی ہونی ہے لڑائی شروع. بے شک آپ اسے نورا کشتی کہیں، لیکن نورا کشتی کئی دفعہ اصل کشتی میں بھی شامل تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہ ہونے والی ہے. تو آپ کہیں گے کہ نہیں ہونے والی، آپ اگلے چند دن میں دیکھ لیں. دیکھیں نا آج ایم کیو ایم کی پریس کانفرنس اور اس کے جواب میں پیپلز پارٹی کی پریس کانفرنس. لیکن ران صاحب وہ ایم کیو ایم تو 28ویں ترمیم کا ذکر کر رہی ہے، اس میں بھی نام نہیں ہوگا. چلیں اگلی بات کریں. بلدیاتی جو ان کی میں ڈیمانڈ کہہ ہے رہا وہ ہوں نہیں ہوگی. 28ویں میں بھی نہیں ہوگا، اچھا 29ویں میں بھی نہیں ہوگا، 30ویں میں بھی نہیں ہوگا. بات ہے 27ویں ترمیم سے پہلے 26ویں ترمیم کے وقت کہا گیا تھا کہ آپ کو 27ویں. دیکھیں میرے پاس اطلاع یہ ہے، میں خبر دے دیتا ہوں کہ شاید اتنا پریشر تھا ایم کیو ایم پر کہ ایم کیو ایم کے وزراء استعفے دے سکتے تھے. اچھا پارٹی کی طرف سے، ووٹرز کی طرف سے. ہاں جی، یہ استعفے دے سکتے تھے وزارتوں سے. کیا وزارتیں چھوڑتے ہیں؟ یہ باقاعدہ پریشر تھا، اور یہ باقاعدہ ان کے اندر یہ بات ڈسکس ہو چکی تھی. پھر انہیں ایک یقین دہانی کرائی گئی کہ آپ ویٹ کریں، اب یہ فیصلہ نہ کریں، ہم بہت جلد 28ویں آئینی ترمیم لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب پیپلز پارٹی بھی وہیں پہ سیاست کرتی ہے. پیپلز پارٹی کی ہوم گراؤنڈ بھی سندھ ہے، اور ایم کیو ایم کی ہوم گراؤنڈ بھی وہی ہے. ایسا ہی ہے. پیپلز پارٹی کس طرح اپنے ہاتھ کاٹ کر ان کے حوالے کر دے گی؟ لیکن دیکھیں رانا صاحب، پیپلز پارٹی کا بھی یہاں پہ ہمیں کردار کو دیکھنا ہے کہ این ایف سی کا تو ان کو شیئر چاہیے، لیکن ایم کیو ایم ٹھیک کہتی ہے کہ پھر پی ایف سی کی طرف بھی تو آئے نا، پروونشل فنڈ بھی تو آپ نے نچلی سطحوں پہ دینا نا. اس آئینی ترمیم کے بعد بھی کسی کا کردار دیکھنا ہے؟ نہیں، وہ کامیاب تو ہوئے کہ این ایف سی پہ تو بات ہی نہیں ہوئی. میں بات کر رہا ہوں، ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ کچھ چیزیں منظور ہوں گی، کچھ پری پلان نامنظوری ہوگی، اس پہ بات نہیں آئے گی. پھر ہم کہیں گے کہ ہم نے جناب آخر کار 18ویں آئینی ترمیم کو بچا لیا. کہاں بچی ہے وہ؟ آپ دیکھیں نا یہ جو ترمیمیں پاس ہوئی ہیں اس میں 18ویں آئینی ترمیم، اور سوچ کو بھی چھوڑ دیں 73 کا آئین دیکھ لیں. بچہ کون ہے؟ صدر مملکت بچے ہیں، اور بآسانی بچے ہیں، وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. 18ویں ترمیم میں صدر نے اپنے اختیارات دیے تھے، تو انہوں نے میرا خیال ہے کہ ابھی واپس لینے کی کوشش کی ہے کہ استثنا جو ہے کم از کم مجھے جو ہے لائف ٹائم دے دیا ہے. میں کہہ رہا ہوں انہوں نے خالی اختیار واپس نہیں لے لیے بلکہ اختیار بھی واپس لے لیے، اور وہ سب کچھ واپس لے لیا ہے جو ہمیں کسی بھی قانون میں نظر نہیں جس کی مثال نہیں ملتی نا. تو یہ تو بڑی چیزیں دیکھیں، اس میں پیپلز پارٹی سب کچھ لے کر بھی بہت کچھ گوا بیٹھی ہے. اب سندھ میں میدان ضرور لگے گا، یہ ہو نہیں سکتا. اور چند دن پہلے جو انہوں نے 2-3 دن پہلے وکلا والا معاملہ ہوا ہے وہ بھی ابھی گلے پڑا ہوا ہے، اور بڑی چیزیں ہیں. اور آج آپ کشمیر پہ بڑے لوگ جشن منا رہے ہیں، میں دیکھ رہا تھا بڑا کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ جشن، یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئے گا کہ بہترین دوست جو ہے وہ بدترین دشمن والا رول کس طرح ادا کرے گا.